قرآن حکیم سے متعلق سورۃ الانبیاء آیت 3، 34، 37 اور 53 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے سنیے، انسانی آبادی کے حساب کا دن قریب ہے اور ان کی غفلت اور بے دہانی کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کو اس معاملے میں توجہ دلانے کے لیے کوئی نصیحت نامہ بھیجا گیا تو اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اب یہ تازہ نصیحت نامہ آخری طور پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا، مگر اس درس نصیحت کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ ہے جو پہلے کے ناانصاف لوگوں کا رہا کہ اول تو داعی حق کے مقابلے میں جھوٹے اعتراض، معاشی بائیکاٹ، حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، ہر طرح کی جتھے بندی کر کے حق بات کو دبانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، لیکن اس درس نصیحت سے ہمیشہ انجان بنے رہے۔ معلوم کرنے کی فکر و توفیق انہیں کبھی نہ ہوئی کہ آسمانی نصیحت نامے کی باتوں پر غور کرتے جو خود ان کے لیے آگے آنے والے دن میں، جبکہ انہیں اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب دینے کی فکر و توجہ اور دھیان دلاتا ہے۔ ہم آج کے غافل مسلمان بھی اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اپنی عاقبت اور حشر و حساب کے متعلق جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ہم ان سے غافل اور انجان ہیں۔ مخالف کو جواب دینے کا قرآنی اسلوب یہاں جھلک کر سامنے آیا۔ مخالف کہتے تھے کہ اجی یہ مر گئے تو بات ختم ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا مرنا تو سب کو ہے اور تم بھی وفات پا جاؤ گے، مگر کیا تمہارے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس دھرتی پر سدا زندہ رہیں گے؟ مشرکین اور ملحد و کافر و ضدی قسم کے لوگ قرآن مجید میں عذاب کے وعدے پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی سے یہ وعدہ پورا کر ڈالو تو ہمیں معلوم پڑے کہ تم سچے ہو۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ تمام مخلوقات سے جلد بازی انسان میں کچھ زیادہ ہے، لیکن ٹھہرو، موت میں کتنی دیر ہے، ابھی ابھی آیا ہی چاہتی ہے۔ جیسے ہی موت کا پہلا جھٹکا تم پر پڑا اور سب کچھ دکھنے لگے گا، زندگی کی سانس ٹوٹنے کی دیر ہے۔ دعوت حق کے مقابلے میں جاہلوں کا طریقہ ہر زمانے میں جواب دینے کا یہی رہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے بس اسی پر ہم بھی چلتے ہیں۔ قرآن نے بہت جگہ اس پر گمراہ لوگوں کو الزام دیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ باپ دادے صحیح راستے پر نہ ہوں تب بھی ان کے نقش قدم پر بعد والے چلیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ہدایت اور حق کی تلاش میں رہے، باپ دادے راہ حق پر نہ ہوں تو پھر ان کی راہ ترک کرنا ہی عقل مندی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 44 و 45 اور سورت کے آخر سے پہلے والی آیت کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید عربی میں اتارا اور رسول بھی عربی اور اول مخاطب بھی عربی۔ اتنی سہولت ہونے کے بعد بھی جن کو نہیں ماننا تھا وہ انکاری ہی رہے۔ رسول عربی اور کتاب اگر غیر عربی میں ہوتی تو بھی اعتراض کرتے کہ ہم کیا سمجھیں، عربی میں ہوتی تو سمجھ لیتے وغیرہ۔ کتاب اللہ میں شک کیا تو دنیا میں بھی چین سے نہیں رہ سکے، بلکہ ہر جگہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا رہے، مرتے دم تک سکھ چین نہ پایا اور مرے تو سیدھے جہنم میں پہنچا دیے گئے۔ دنیا میں بھی چین نہ پایا اور آخرت میں بھی نجات سے محروم رہے۔ نزول قرآن کے بعد انسانیت علم و تجربہ اور تحقیق میں جتنی آگے بڑھتی جائے گی اتنا ہی زمین و آسمان میں ہر طرف سے اسے یہ دکھائی دے گا
کہ قرآن مجید نے جو بات پیش کی ہے وہی برحق ہے